بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتہ نہیں کب جا کر یہ اسکول بند ہوں گے اور جان کو سکون ملے گا۔ علینا نے بیزاری اور اکتاہٹ سے گھر کا بیرونی دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا، شکر الحمدللہ میری بچی خیریت سے آ گئی۔ چل منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لے۔ روز کا اماں کا کہا جانے والا جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ وہ سلام کرتے ہوئے برآمدے میں رکھے تخت پوش پر ڈھہ گئی۔ انسان کی زندگی میں یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، یہ اعصاب کو شل اور بوجھل کر دیتی ہے۔ کوئی نیا پن، کوئی تازہ ہوا کا جھونکا کچھ بھی تو نہیں ہے، اور اماں روزانہ گھسے پٹے کام اسی جذبے اور ولولے سے پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہیں۔ شام کے وقت چائے پیتے ہوئے وہ اماں کے پرسکون، مطمئن اور سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، جو رات کے لیے سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ اماں چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، سکون سے پہلے چائے تو پی لیجئے، وہ الجھ کر بولی۔ بس یہ بن گئی، چائے کے ساتھ میرا یہ کام بھی ہو گیا۔ شکر ہے اللہ کا، وہ جس حال میں رکھے، بندہ تو اس کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا۔ اماں کے تو روز کے جملے بھی تبدیل نہیں ہوتے، کچھ تو الفاظ میں تبدیلی لے آیا کریں۔ اس پر وہی ازلی اکتاہٹ اور بیزاری طاری ہونے لگی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے سالوں میں بدلتے گئے۔ اسکول کی جاب کرتے 4 سال گزر گئے۔ اماں کی کوششیں رنگ لے آئی، اور ایک دن شکر بجا لاتی اماں نے نیک شریف لوگ دیکھ کر اس کو وداع کر دیا۔ ہر پل یکسانیت اور بوریت کا راگ الاپنے والی علینا کو یوں لگا کہ زندگی ایک دم ہی بہت حسین، بہت خوبصورت اور بہت نئی سی ہو گئی ہے۔ اور جب وہ ہنستی مسکراتی اماں کے پاس جاتی تو وہ ہمیشہ کی طرح صدہا شکر کرتے ہوئے اس کو گلے سے لگا لیتی۔ اب تو اماں کے معمول کے جملوں سے بھی اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی، اور پھر اس کو لگنے لگا کہ وہ دوبارہ یکسانیت اور معمول کا شکار ہونے لگی ہے۔ وہی صبح اٹھ کر میاں کو ناشتہ بنا کر دینا، آفس بھیجنا، گھر کے کام کاج کرنا، کسی آئے گئے کو دیکھنا۔ گزرتے وقت نے جب 2 پھول اس کی جھولی میں ڈالے تب بھی اسے کچھ نئے پن کا احساس نہ ہوا، بلکہ وہ سوچنے لگی کہ یہ نہ ختم ہونے والے گھر کے کاموں میں بچوں کے بھی انگنت کام شامل ہو گئے ہیں۔ ہاں، پہلے تو نیند پوری ہو جاتی تھی، پر اب وہ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ڈپریشن، قنوطیت یا کچھ اور۔ آئینہ دیکھتے ہوئے وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی کہ ذرا بھی تو فریشنس نہیں ہے میرے چہرے پر، آئے بھی کہاں سے؟ وہی گھسی پٹی روایتی زندگی، کوئی نیا پن نہیں، کوئی تفریح نہیں، کوئی ہوٹلنگ نہیں، محدود وسائل اور محدود زندگی، اوپر سے سادہ لو شوہر جن کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ پتہ نہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے، بوریت ہی بوریت ہے۔ ڈپریشن دوبارہ سر چڑھ کر بولنے لگا تھا، بلکہ اب تو بات پہ بات شوہر سے جھگڑا کرنا اس کو نامعلوم سی تسکین پہنچانے لگا تھا۔ روزمرہ کے کام جو پہلے بوجھ لگتے تھے اب پہاڑ لگنے لگے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کی طمانینت اور پرسکون انداز میں کون سا راز چھپا تھا، جو سال ہا سال وہی جملے بولتے اور وہی کام کرتے گزار دیے، اور کبھی شکایت نہ منہ پر لاتی۔ اس کی زندگی میں کیا خلا تھا جو پر ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا؟ اس کے پاس تو اس کا سیدھا سادہ شوہر بھی تھا، اور اماں نے، ان بیچاری نے تو بھری جوانی بھی بیوگی میں صبر شکر کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ سوچے جا رہی تھی، بہت دن ہو گئے اماں کی طرف چکر ہی نہیں لگایا، گھر کے جھنجٹ ہی ختم نہیں ہوتے۔ علینا نے ایک بار پھر شام کی چائے بناتے ہوئے بد دلی اور قنوطیت سے سوچا، بھاڑ میں جائیں سب، چولہا چوکا ہی ختم نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو جائے، آج تو میں رات کو اماں کی طرف ضرور چکر لگاؤں گی، سنبھالیں اپنا گھر اور بچے۔ اب وہ انتقامی مزاج کا بھی شکار ہونے لگی تھی۔ اماں کے گھر پہنچی تو میاں کو دروازے سے ہی واپس موڑ دیا کہ بچے سپارہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میری بچی خیریت سے آ گئی۔ بچے کہاں ہیں اور عابد میاں ساتھ نہیں آئے؟ شکر ہے اماں، آپ کے ڈائلاگ میں کچھ تو اضافہ ہوا۔ وہ خوش دلی سے اماں کے گلے لگ گئی۔ اداسی اور قنوطیت اماں کے سینے سے لگ کر ہوا ہو چکی تھی۔ اماں نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا منہ تکے گئیں۔ ارے اماں، آپ کے پاس بے فکری سے 2 گھنٹے بیٹھوں گی، بچے تو ڈھنگ سے بات تک نہیں کرنے دیتے۔ سنبھالنے دیں اپنے داماد کو، ذرا ان کو بھی پتہ چلے کہ گھر گھرستی کیا ہوتی ہے۔ کیوں نہ شکری کرتی ہے علینا؟ اللہ کا کروڑہا شکر ہے، اللہ نے بچے دیے ہیں تو تنگ تو کریں گے ہی، شکر کیا کر اللہ کا ہر پل۔ میں تو ہمیشہ کی طرح اماں کا فکرہ ابھی منہ میں ہی تھا کہ علینا تنک کر بولی، کیا اماں، آپ تو بس ایک ہی بات کرتی رہتی ہیں، کیا شکر کروں؟
کام کرنے والی ماسی تک تو گھر میں ہے نہیں، گھر کے کام ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، بچے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے داماد گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، کوئی اور راستہ نہیں آتا ان کو۔ بندہ کبھی تو خود آؤٹنگ کا پروگرام بنا لے۔ وہ منہ بنا کر بولی، علینا شکر کیا کر، بیجا شکوے شکایت رب کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ نیک شوہر، ہنستا بستا گھر، بچے، بس اپنا دھیان انہی میں لگا۔ شکر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ میں تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اماں کا وہی برسوں پرانا انداز تمانیت اور شکر بھرا لہجہ، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ برسوں پرانی اماں میں کیا تھا جو ہر وقت بھرے گلاس کی طرح رہتی تھی، اور اس میں کیا کمی تھی کہ وہ خالی پن کا شکار تھی۔ اور پھر ایک روز اماں چپکے سے خالق حقیقی سے جا ملی، اور وہ اماں کا وہی مطمئن، مشفق اور متشکرانہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے جانے انجانے میں اپنے آپ کو اماں کی طرح ڈھال لیا کہ اماں کو یاد رکھنے کا یہی بہترین طریقہ تھا۔ اماں کے برسوں پرانے بار بار کہے گئے جملے اس کے لبوں پر رہنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے میری بچی خیریت سے آ گئی، شکر الحمدللہ آپ آ گئے، چائے لاتی ہوں ابھی، اللہ کا شکر ہے میرے سارے کام رب نے آسان کر دیے۔ اور پھر پتہ نہیں اس کے مزاج کی قنوتیت اور تلخی، نرمی، حلاوت صرف شکرانے کی نظر ہو گئی۔ آج اماں کی چوتھی برسی پر وہ اپنے پرانے گھر کا چکر لگانے آئی تھی جو اب ایک مدرسے کو دے دیا گیا تھا۔ اماں، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو دنیا و آخرت میں میرے اور آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ مطمئن انداز میں نم آنکھوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے پڑھتے بچوں کو دینی تعلیم لیتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اچانک کہیں سے آواز آئی، شکر ہے میرے مالک، شکر ہے، الحمدللہ ہم اس قابل بھی نہیں، سب تیری عطا اور تیری دین ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکی یہ آواز اس کی تھی کہ اماں کی، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پیاری اماں، ہر پل شکر کرنے کا اتنا آسان نسخہ مجھے بہت دیر میں سمجھ آیا، وگرنہ زندگی کے کئی ماہ و سال میں بیجا تلخیوں کی نظر نہ کرتی۔